حضرت ربیع بن سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ حج کے ارادے سے عراق سے نکلتے ہیں اور کوفہ میں آپ پہنچے تو آپ کہتے ہیں ہمارے قافلے والوں نے ٹھہراؤ کیا اور اس گھر سے کہ کچھ چیزیں خریدنے سفر ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ بازار میں نکلے، حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت جس کے جسم پہ بسیدہ کپڑے ہیں، پرانے کپڑے ہیں، اس عورت کو دیکھا کہ وہ عورت ایک مردار جانور کا گوشت، جانور مڑا پڑا ہوا ہے، اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے اپنی زنبیل، اپنی ٹوکری میں ڈال رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا یہاں خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ عورت گوشت فروش ہو اور یہ مردار کا گوشت پکا کر بیچے مسلمانوں کو۔ آپ فرماتے ہیں میں کھڑا دیکھتا رہا اور اس کا پیچھا کرتا رہا یہاں تک کہ وہ عورت اس گوشت کو لے کر ایک گھر میں پہنچی، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ اس عورت نے کہا بدحال۔ دروازہ کھلا، آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 4 لڑکیاں تھیں۔ وہ عورت داخل ہوئی، میں باہر دیوار کے سوراخ سے دیکھتا رہا۔ اس عورت نے ان لڑکیوں کو گوشت دیا اور کہا لو اس کو پکا لو اور کھا لو۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات کہ مردار کا گوشت یہ کھانے لگے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو آواز دی اے اللہ کی بندی یہ گوشت پکا کر نہ کھا، سوائے مجوسیوں کا ایک گروہ ہے ان کے نزدیک مردار کا گوشت کھانا جائز ہے، باقی کسی مذہب میں مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ تو کون ہے؟ میں نے کہا میں ربیع بن سلیمان ہوں، حج کے ارادے سے جا رہا تھا، تجھے دیکھا، تیرا پیچھا کرتے یہاں آ گیا۔ اس عورت نے کہا کہ میں کیا کروں، میں کون ہوں تم جانتے ہو؟ حضرت سلیمان بن ربیع نے کہا کہ نہیں۔ اس عورت نے کہا کہ اے ربیع بن سلیمان سن، میں خاندان رسول میں سے ہوں، میں سید زادی ہوں، آل رسول اولاد علی ہوں، میرا شوہر بڑا نیک تھا، 3 سال ہو گئے میرے شوہر کے انتقال کو، جو اس نے وراثت میں مال چھوڑا سارا ختم ہو گیا، آج 4 دن ہو چکے ہیں، ہم آل رسول فاقے سے ہیں، ہمارے پیٹ میں کچھ نہیں گیا، ہم جانتے ہیں کہ مردار کا گوشت حرام ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو حرام بھی کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ آج ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ مردار کا گوشت کھائیں، ہم آل رسول ہیں۔ حضرت ربیع بن سلیمان نے جب یہ جملے سنے آپ تڑپ اٹھے، آپ کے دل میں جو آل رسول کی محبت تھی، سادات کی محبت تھی، آپ اسی قدموں واپس پلٹ آئے اور اپنے قافلے والوں سے کہا کہ تم حج کے لیے چلے جاؤ، میں حج کا ارادہ اب نہیں رکھتا۔ آپ کہتے ہیں میں نے کیا کیا، میرے پاس 600 درہم تھے، میں نے 100 درہم کا راشن لیا، آٹا لیا، کھانے پینے کا سامان لیا اور بقیہ جو مال تھا 500 درہم اس سامان کے اندر چھپا کر اس سید زادی کے گھر گیا اور جا کے اس کے حوالے کر دیا اور کہا لو یہ بناؤ اور کھاؤ، اور خود حج کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں اس سید زادی نے جب وہ راشن دیکھا اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اے ربیع اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے اور اللہ تجھے حج کا ثواب عطا کرے، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے، رب کائنات تجھ سے راضی ہو جائے اور جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں واپس آ گیا، اپنے قافلے والوں کو روانہ کیا، وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ حاجی حج کر کے جب واپس آئے، پہلا قافلہ آیا، میں نے ان کو دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں حج نہیں کر سکا، حج کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا لیکن آل رسول کی خدمت کر دی ہے۔ حضرت ربیع کہتے ہیں ان قافلے والوں کو میں نے آگے بڑھ کے مبارکباد دی، حاجیوں تمہیں مبارک ہو، تم نے حج کر لیا۔ کہنے لگے کہ اے ربیع کیسی عجیب بات ہے، تم ہمیں مبارک دے رہے ہو حالانکہ تم نے بھی تو ہمارے ساتھ حج کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، کوئی حاجی کہنے لگا کہ میدان عرفات میں تم میرے ساتھ تھے، کوئی کہنے لگا طواف کرتے ہوئے تم میرے ساتھ تھے۔ حضرت ربیع کہتے ہیں میں بڑا حیران یہ معاملہ کیا ہے، کہتے ہیں اتنے میں میرا جو قافلہ تھا جن کے ساتھ میں تھا وہ قافلہ بھی آ گیا، میں نے آگے بڑھ کے ان کو مبارکباد دی، انہوں نے بھی کہا کہ اے ربیع کیسی بات کرتے ہو، آب زمزم تو ہم نے ایک ساتھ پیا تھا،
صفا مروہ کی سعی تو ہم نے ایک ساتھ کی تھی، میدان عرفات میں، مینا میں، وقوف مزدلفہ میں تم تو ہمارے ساتھ تھے اور تم ہمیں مبارک دے رہے ہو۔ حضرت ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، اتنے میں ایک حاجی آگے بڑھا اور کہنے لگا اے ربیع کیسی بات کرتے ہو، اب کیوں انکار کر رہے ہو؟ یاد کرو جب روزہ رسول پہ حاضری تھی، قبر مبارک پہ حاضر تھے، ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے جب باب جبریل سے باہر نکلنے لگے تھے، رش بہت زیادہ تھا، تو تم نے اپنے مال کی تھیلی میرے حوالے کر دی تھی کہ اس کی حفاظت کرو، یہ لو ربیع اپنے مال کی تھیلی پکڑ لو۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران، یہ معاملہ کیا ہے؟ اسی کشمکش میں رات عشاء کی نماز کے بعد سویا، اللہ کے محبوب خان میں تشریف لے آئے اور رسول اللہ نے فرمایا اے ربیع ہم کتنے گواہ قائم کریں کہ تم نے حج کر لیا ہے، ہم کتنے گواہ قائم کریں اس بات پر کہ تم نے حج کر لیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو حج کے لیے نہیں گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ربیع جب تو نے میری اولاد کی خدمت کی نا، جب تو نے اپنا مال میری اولاد کو دے دیا نا، اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی، رب کائنات نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ قیامت تک ہر سال وہ تیرے نام کا حج کیا کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔